غالباً آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان ہے کہ آج استقبال رمضان کے عنوان پر پروگرام ہوگا۔ میرا بھی خیال یہ ہوا کہ اس سے بہتر پروگرام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم استقبال رمضان کو قرآن پاک کی روشنی میں ہم سمجھیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے ذیل میں استقبال رمضان کے عنوان پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 186 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایام 20 کے روزوں اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صام یصوم صوما، عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں فاسٹنگ سے اس کو تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ لفظ صوم کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ کسی بھی شرعی حکم کو سمجھنے سے پہلے اس کی جو لغوی تحقیق ہوتی ہے، ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا ڈیفینیشن جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس کی ٹرمینالوجی کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ چنانچہ لفظ صوم کہتے ہیں گھوڑے کے منہ پر کپڑا لپیٹ دینے کو صوم کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب میں گھوڑوں کا چلن کم تھا، اونٹ کا چلن زیادہ تھا۔ وہاں کی آب و ہوا اور ریتیلی زمین کے لحاظ سے یہ اونٹ زیادہ موزوں ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے، پانی ملنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اونٹ 7 دن کا پانی اپنے پیٹ میں اسٹور کر کے رکھتا ہے، تو اگر یہ سفر پر لے کر کے نکلیں اونٹ کو تو الگ سے پانی کو ساتھ میں کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اونٹ ہر چیز کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ آرام سے اگر کہیں جانا ہے اطمینان سے سفر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے،
لیکن جنگوں کے موقع پر تیز رفتار جہاں مسافت طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر گھوڑوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور گھوڑا اگرچہ کہ بہت تیز رفتار ہے، بڑی اچھی صفات کا مالک ہے، لیکن اس کو بار بار پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، دانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور عرب پورا ریتیلا علاقہ ہے، جس کے نتیجے میں بہت مشکل کا سامنا ہوتا تھا ان لوگوں کو جو گھوڑے کا سفر کرنا چاہتے تھے یا جنگوں میں شرکت کرنا چاہتے تھے گھوڑوں کو لے کر کے۔ ان کے لیے گھوڑوں پر سفر عربوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ چنانچہ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ یہ گھوڑا عین وقت پر ہاتھ نہ دے دے، پیاس کی وجہ سے تھک ہار کر کے بیٹھ نہ جائے، اور تھوڑے بہت بھوک کو برداشت کرنے کا مادہ اس کے پاس نہیں رہے گا تو یہ پھر آگے ساتھ نہیں دے گا۔ چنانچہ یہ اندیشوں کی وجہ سے وہ لوگ گھوڑوں کو مشق کراتے تھے، پیاس برداشت کرنے کی مشق، بھوک برداشت کرنے کی مشق، دھوپ اور لو میں چلتے رہنے کی مشق، یہ ساری مشقیں گھوڑوں کو وہ کروایا کرتے تھے۔ تو وہ مشق کروانے کے لیے وہ گھوڑے کے منہ کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیتے تھے، ایک کیپ اس کے منہ کے اوپر لگا دیتے، اور دھوپ میں جو سورج کا رخ ہوتا ہے اسی رخ کے اوپر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں گھوڑے کو لے کر کے جاتے، تاکہ اس کو یہ عادت ہو کہ پانی پیے بغیر بھی سفر کیسے کاٹا جا سکتا ہے، اس کو یہ عادت ہو کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ بھی کیسے چلنا ہے، تھک ہار کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن 5 کلومیٹر لے گئے، پھر 5.5 ہوا، پھر 6 ہوا، پھر 7.5، اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مسافت بڑھاتے ہوئے گھوڑوں کو اس کی مشق کرواتے تھے۔ اس مشق کروانے کو لفظ صوم سے عرب میں تعبیر کیا جاتا۔ یہاں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی جو نظام ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ پہلے بھی بات کئی مرتبہ آئی ہے کہ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، اور روح کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روح ایک کامل ہوتی ہے اور ایک ناقص ہوتی ہے۔ کامل روح انسان کے اندر ہے اور ناقص روح جانوروں کے اندر ہے۔ ہم سوچتے ہیں جانور بھی زندہ رہتے ہیں، تو جانور کے پاس اتنا ہی شعور ہوتا ہے جتنی ان کی ضرورت ہے، اس سے آگے کا شعور کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل روح عطا فرمائی ہے۔ تو اصلاً ہمارے پاس جو سروائیول ہے ہمارا، وہ روح کا ہوتا ہے۔ جسم یہ روح کے لیے بس سواری کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ جسم کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس جسم کے اندر اللہ نے روح کو سوار کر دیا، یہ بہت پہلے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے عالم الست میں۔ اب جب سے وہ ٹریول کر رہی ہے، وہ اصل میں جنت میں تھی، اور جنت سے جب نکالی گئی تو پھر اس کو دوبارہ جنت میں جانا ہے، تو ایک لمبی جرنی ہے، تو وہ وہاں سے وہ ٹریول کر رہی ہے۔ بیچ میں ایک اسٹیشن ایسا آیا کہ اس اسٹیشن کو، بلکہ اس ایریے کو پار کرنے کے لیے یہ جسم کی سواری کی ضرورت تھی۔ ہم راستہ چل رہے ہیں تو خشکی میں چلتے سمندر آ گیا، تو ہم جب تک خشکی میں چلتے رہے تو اس وقت تک ہم اپنی گاڑی میں سوار رہے، کار میں سوار رہے۔ جب سمندر آ گیا تو ہم نے سواری چینج کر دی، وہ کار کو ہم نے رکھ دیا، پارکنگ میں لگا دیا، اور اس کے بعد ہم وہاں پر سے بورڈ لے لیے، اور بورڈ لے کر کے ہم پھر وہاں سے دوسری طرف چلے گئے۔ پھر وہاں سے ہم کو پلین میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ہم نے وہاں سے سواری چینج کر دی۔ تو یہ جو ٹریول ہم کر رہے ہیں، تو جہاں پر خشکی تھی ہم نے سواری کار کی استعمال کی، جہاں پر تری آئی تو ہم نے سواری چینج کی اور وہاں سے ہم نے بورڈ لیا، اور جہاں پر ہم کو اسپیس میں سفر کرنا ہے تو وہاں پر ہم نے ایروپلین لے لی۔ تو اس طرح سے سواری چینج ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر اس روح کے ٹریول کرنے کے لیے اس جسم کی سواری کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو یہ جسم دے دیا کہ اب یہ پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے تک، یعنی یہ دنیا کے پیٹ کے اندر اس کو ٹریول کرنے کے لیے یہ جسم چاہیے۔ اب یہ جو جسم ہے، اس جسم کے اندر بہت سارے مسائل ہیں۔ اصلاً روح ہے جو
تمام کی تمام چیزوں کو فیل کرتی ہے. تکلیف ہوتی ہے اصل روح کو تکلیف ہوتی ہے. جسم کے اندر سے روح نکال دی جائے یا جسم کے اندر بال ہے جس میں روح سرایت نہیں کرتی، ناخن جو آگے نکل گیا ہے روح سرایت نہیں کرتی، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے. تو جتنا تکلیف اور آسائش کا معاملہ ہے یہ روح کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہوا ہے کہ اس روح کو ایسی ہیبٹس اس کے ساتھ نہ رہے، ایسی عادتیں اس کے ساتھ نہ رہے جس کے نتیجے میں اس کو ٹریول کرنا مشکل ہو جائے. چنانچہ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت فرمائی ہے. پہلے ایام 20 کے روزے فرض ہوا کرتے تھے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے ایام 20 ہر مہینے کی 14، 15 اور 16 تاریخ کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا تھا. اور اسی کا ذکر ہے اس رکوع کے ابتدائی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے شہر رمضان الذی سے پہلے تک علامہ راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ ایام 20 کے روزے. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو وہاں سے پھر ایام 20 کے روزوں کو نفل قرار دیا گیا. اب فرض روزے رمضان المبارک کے روزے. اس روزوں کے ذریعے سے جو حکمت ہے، حکم الگ ہے، حکمت الگ ہوا کرتی ہے. حکم تو یہ ہے کہ یہ روزہ فرض ہے، رکھنا ضروری ہے، نہ رکھنے کی صورت میں بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ سارا تو حکم ہے. اور ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. وہ حکمت رمضان المبارک کے روزوں کے پیچھے یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو ٹریول کر رہا ہے اس کو ٹریول کرنے میں دشواریوں کا سامنا نہ رہے. جیسے گھوڑے کے اوپر جب عرب ٹریول کرتے تھے تو اگر گھوڑا کمزور پڑ جائے تو ان کا سفر خراب ہو جاتا تھا. ایسے ہی اگر ہمارے جسم کو اس بات کی عادت نہ رہے تو ہمارا جسم اس دنیا کے اندر مختلف مسائل میں ٹریول کرنے میں یہ کمزور پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا نظام بنایا ہے. اب جب روزہ ہے تو روزہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو فزیکل روزہ اس کو کہا جا سکتا ہے، ایک اسپریچویلٹی کے ساتھ اسپریچول روزہ اس کو کہا جا سکتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں اگر کہیں تو فزیکل فاسٹنگ کہہ سکتے ہیں، جو جسم سے تعلق رکھتا ہے. اور ایک روزہ ہے جو روح سے تعلق رکھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ساتھ قرآن پاک کو بہت خاص طریقے سے ربط اور مربوط فرمایا ہے. رمضان کے مہینے سے قرآن پاک کو بڑی غیر معمولی مناسبت ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب بندہ روزہ رہتا ہے تو وہ روزہ رہنے میں وہ صرف اپنے جسم کو کوئی مشق نہیں کروا رہا ہے، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ وہ روح کو بھی مشق کروا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ صبح سے شام تک جسم تو بھوکا ہے، لیکن روح کو مسلسل طور پر طاقت دینے اور طاقت پہنچانے کے انتظامات مختلف طریقوں سے کیے گئے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے من تقرب الیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. اس مہینے کے اندر جو شخص کسی فرض عمل کے ذریعے سے تقرب اختیار کرتا ہے اللہ کا، کسی نفل عمل کے ذریعے سے، تو اس کو ثواب ہے فرض کے برابر، اور جو فرض ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے 70 فرائض کے برابر. فرض اور نفل عمل کے اندر فرق کیا ہے، اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سا طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک فرض نماز فوت ہو جاتی ہے، فرض نماز اس کی فوت ہو جاتی ہے، تو اس فرض نماز اگرچہ کہ وہ اس کی قضا کر لیا، لیکن اس فرض نماز کے بدلے میں زندگی بھر اگر وہ نوافل پڑھتا رہے گا تب بھی یہ فرض نماز کے برابر مقام حاصل نہیں کر سکتا. اتنی اہمیت ایک فرض نماز کی.
روزے کے سلسلے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص فرض روزہ اگر چھوڑ دے اور اس فرض روزے کے تدارک میں زندگی بھر نوافل رکھتا رہے، نفل روزوں کا اہتمام کرتا رہے، تب بھی اس کو اس فرض روزے کی وجہ سے جو اس کو روحانیت نصیب ہونے والی تھی، وہ روحانیت اتنے نوافل رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ فرق ہے فرض اور نفل کا۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان میں دراصل دو چیزوں کے اوپر مکمل طور پہ شریعت پریکٹس کروا رہی ہے، ایک تو جسمانی طور پر اور دوسرے روحانی طور پر۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کسی شخص کا جسم بہت مضبوط ہو گیا، روح بہت کمزور اور لاغر ہو گئی، اتنی لاغر کہ اس کو بستر سے اٹھا کر کے مصلی پر بھی کھڑا نہیں کر پا رہی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہماری روح اور ہماری جو فکر ہے وہ بستر سے اٹھا کر کے مصلی پر نہ لا سکے تو پھر یہ ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں کیسے لے جا پائے گی؟ تو ایک تو جسم کا معاملہ ہے اور دوسرا روح کا معاملہ ہے۔ تو جسم کے لیے، اس کے مشق کے لیے، اس کی پریکٹس کے لیے دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے سے اس بات پر ہم سب کو پابند کیا ہے، اپنے بندوں کو پابند کیا ہے کہ یہ اپنے جسم کو تھوڑا سا مشقت کا عادی بنائیں، کھانے پینے اور اپنی جنسی تعلقات اور جنسی تسکین کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے حوالے سے حکم دیا ہے۔ روح کے حوالے سے کہ تمام کے تمام گناہوں سے بچتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، اور ان نیک کاموں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرتے رہیں۔ اب اس کو، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے دن و رات کے ساتھ۔ چنانچہ وہ حدیث جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں آپ نے استقبال رمضان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو بیان فرمایا ہے، تو اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے، اور اس کا پہلا جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دن میں روزے کو فرض فرمایا ہے اور رات میں نماز کو اور قیام کو سنت فرمایا ہے۔ حدیث میں صراحتاً یہ بات موجود ہے۔ تو اب دن میں جب روزہ ہے اور رات میں قیام ہے تو قیام کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ قیام وہ ہو جس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ چنانچہ روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یعنی نمازوں میں پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے۔ جب اس کا کلام ہے تو اگر نماز میں پڑھا جائے تو اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ ہر کسی کے ساتھ ہم کلام ہونے کے آداب الگ ہوتے ہیں۔ منسٹر کے ساتھ آپ کو بات کرنا ہے، اس کے آداب الگ ہیں۔ اگر کوئی آفیسر ہے اس کے پاس جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنا ہے، آداب الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے آداب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکی ہو، حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو، غسل بھی فرض نہ ہو، وضو بھی کیا ہوا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے ادب و احترام کے ساتھ نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائے۔ اب جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے
تو ہوا یہ کہ زبان اس کی ہے اور کلام اس کا ہے جس کے سامنے یہ پڑھ رہا ہے. زبان اپنی ہے اور کلام اس کا ہے. کان اپنے ہیں اور کلام اس کا ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، کلام یہ صفت ہے نا، صفت ہے. صفت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گورا پن کسی آدمی کی، کسی انسان کی صفت ہے کہ فلاں گورے ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گورے کو الگ کیا جائے اور وہ آدمی کو الگ کر دیا جائے؟ ممکن ہے؟ صفت اپنے موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی. آپ بولیں گے کہ ہاں گورا بولے تو جو کلر ہے نا وہ کلر کو کھرچ کر کے الگ کر دو، اور اس کو آپ وہ کھرچ کر کے کلر الگ کرے تو وہ دوسرا جو ہے وہ اس کا کلر کون سا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. صفت اپنے موصوف سے الگ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک اور مثال، فلاں صاحب بہت ذہین ہے. ذہین ہونا ایک صفت ہے. ذہانت کو الگ کرو، وہ صاحب کو الگ کرو، کر سکتے؟ نہیں کیا جا سکتا. صفت اپنے موصوف سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتی. متکلم ہونا ایک صفت ہے. فلاں صاحب بولنے والے ہیں تو بولنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بول کو اور ان کو الگ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا ہے، وہ ان کے ذات سے نکل رہا ہے. کلام، تو کلام یہ صفت ہے. صفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کا کلام ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، کس کا کلام. اگر ہم یہ مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے یقین کو جمایا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام یعنی آپ یہ کلام کو اللہ کی صفت مان رہے ہیں تو آپ الگ نہیں کر سکتے. جب یہ صفت مان رہے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اور اتنی اونچی چیز ہے، اور وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، میرے کان اتنے سعادت مند اور اتنے خوش نصیب ہو گئے کہ میں یہ کلام سن رہا ہوں. اب اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بیان فرمائے جو خالق جنت ہے، جنت بنانے والا جنت کے اوصاف کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. امیجن کیجئے اگر آپ کے سامنے کوئی برج خلیفہ کا انجینئر آ جائے، ڈائریکٹر آ جائے، اور آ کر کے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے یہ کہنے لگے وہ اصل اس کا انجینئر تو میں ہی ہوں، میں نے ہی وہ سارا پلان کیا ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، ایک ایک روم اس کے اندر ایسا ہے، ایک ایک ہوٹل ایسی ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی اتنی ہے کہ وہ اتنے ڈگری تک اتنا فلیکسیبل ہو سکتا ہے، اور زلزلہ بھی آ جائے تو وہ اتنا مینیج کر سکتا ہے وغیرہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ کیفیت کیا ہو جائے گی. کیسے ہماتن گوش بن کر کے، ہماتن گوش سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے پورے جسم کو کان بنا لیتے ہیں. ایسے آنکھ سے بھی سن رہے ہیں، سر سے بھی سن رہے ہیں، اپنے جسم سے بھی سن رہے ہیں، ہاتھ پیر سے بھی سن رہے ہیں، اور ایسے سن رہے ہیں. او ہو، برج خلیفہ کا انجینئر اور ہمارے سامنے، اور یہ ساری چیزیں سب کچھ بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے. تو وہ جیسے بیان کر سکے گا کوئی اور تو نہیں بتا پائے گا. اچھا، خالق جنت وہ بتا رہا ہے کہ جنت کیسی ہے، اور میرے اور آپ کے کان سن رہے ہیں. خالق جہنم ڈرا رہا ہے کہ جہنم کیسی ہے. خالق عالم بتا رہا ہے کہ یہ عالم کتنا حادث اور بیکار ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. نوٹ کی حیثیت، ہم تو بہت کچھ سمجھ رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس ہے، اور میں بچوں کو پڑھا رہا تھا جس میں میں ان کو کرنسی کی اہمیت کیا ہے اور اس کے پیچھے ریزرو بینک کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور ڈالر کا کیسا انفلیشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا سبق میں نے جس دن پڑھایا، اس دن میں پورا پڑھا کر کے اخیر میں کنکلوژن کے طور پر میں نے بتایا کہ دیکھو دراصل اس کرنسی کے اندر جو اہمیت پیدا ہوئی ہے، جو قیمت ہے، وہ اس وقت کی گورنمنٹ کو
کی سگنیچر ہے، گورنر کی سگنیچر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج کے دن اگر گورنمنٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آج سے یہ نوٹ کو ہم کرنسی نہیں مانتے تو نہیں، پورا 2 گھنٹے کا لیکچر دے کر کے میں نے کنکلوژن کے طور پر یہ پورا تفصیل بیان کیا۔ عجیب و غریب اللہ کی شان، اسی دن شام میں 8 بجے اعلان آیا مودی صاحب کا کہ آج سے 2000 اور 500 کے نوٹ بند۔ کچھ دیر کے لیے میرے کو اپنے آنکھوں پہ اور اپنے فون کے میسیجز پہ یقین نہیں آیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں، کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ چنے بٹانوں کے جو پوڑے آتے، وہ پوڑے بنے ہوئے ہیں اس کے، وہ لوگ بنا کر کے جو مختلف چیزیں ڈالنے لگے، تو فوری میں نے وہ پورے میسیجز اپنے اسٹوڈنٹس کو سینڈ کیا۔ مدرسے میں فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تو میں مدرسے کے استاد کو بھیجا، لے جا کر کے بتاؤں۔ تو بات کیا ہے کہ دنیا کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی دوسرا کہتا تو کوئی اور بات۔ تو جیسے ایک کرنسی ہے، مان لیا ہم نے اس کے اندر کوئی اہمیت ہے، آج ہے، اور جس دن اس کی اہمیت نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اب یہ کون بیان کرے گا؟ دنیا کا بنانے والا بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں، یہ عجیب و غریب، اور ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں پچھلی قوموں کے حالات کیا ہوئے، اور وہ جو برباد ہوئے، ان کے اوپر جو عذابات آئے، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے، اور جو عذاب دینے والا ہے وہ خود بتا رہا ہے میں نے اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور ہمارے کان ان تمام چیزوں کو سن رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب کان ہیں کہ وہ کسی اور کا کلام نہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہیں اور محفوظ کر دی گئی ہو اور ڈپلیکیٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ایسے نہیں۔ اگر ریکارڈنگ ہو جائے اور ریکارڈنگ پلے کی جائے تو پوری دنیا مانتی ہے کہ ڈپلیکیٹ آواز ہے، لیکن کلام تو اللہ کا ہے، کلام تو اللہ کا ہے، وہ اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اس کلام کو نازل کیا، اس لیے کہ یہ کلام حرف بحرف روح کی غذا ہے، اور اصل میں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ روح ہی ہے۔ یہ جسم تو بس سواری ہے، اس دنیا کے اندر ٹریول کرنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اصل روح کا مضبوط ہونا ہے، اللہ نے قرآن پاک کو روح کے مضبوط ہونے کے لیے نازل کیا ہے۔ اسی لیے جتنے اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اذکار کے سلسلے میں حدیث نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ کلمہ طیبہ یہ بہت اونچا ذکر ہے، لیکن ہمارے بلیف کے اعتبار سے بہت اہم ہے، ہمارے یقین اور عقیدے کے اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور قرآن پاک کی صورتحال کیا ہے؟ یہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ جاندار اور سب سے زیادہ طاقتور ذکر قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا سننا ہے، یہ سارا کا سارا ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے کے ذریعے سے روح کی تسکین ہوتی ہے، اور روح کی تسکین ہی جسم کے آرام اور سکون کا سبب ہے۔ چنانچہ ان آیات کا بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جو آیات ایام 20 کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی بقول علامہ راضی کے، ان کو تو چھوڑ کر کے اس کے بعد سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی، اور حق و باطل کے بیچ فیصلہ کرنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، آسمان دنیا سے پھر زمین پر آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، واضح علامات ہے، اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر کے پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آ گیا یہیں پر ایتھسٹ کا جواب کہ کیوں اللہ کو کیا ملتا ہے بندوں کو بھوکا رکھنے سے، اللہ کو کیا ملتا ہے بندوں کو پیاسا رکھنے سے، بندوں کو تکلیف دے کر کے بھوک پیاس میں رکھ کر کے انہیں کیوں خوشی ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی اللہ جواب دے رہے ہیں، ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یسر چاہتے ہیں، عسر نہیں، یسر چاہتے ہیں، عسر نہیں۔ اس کا تعلق پچھلی آیت سے، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا مریض ہے تو بھئی ٹھیک ہے ابھی مت رکھو روزہ، بعد میں رکھ لو، یسر ہے، آسانی پیدا کر دیں۔ سفر پر ہے، سفری مشکلات ہے، ٹھیک ہے اب نے بعد میں رکھ لو، اور اگر رکھ سکتے ہیں سفر میں، آرام دہ سفر ہے رکھ لو، اختیار دے دیا گیا، آپشنل ہے سفر میں روزہ رکھ لینا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، ایک بات یہ۔ دوسرے یہ ہے کہ خود روزہ رکھنے کی جو عادت ہے وہ عادت بندوں کی آسانی کے لیے ہے۔ چنانچہ ایک انٹرویو آیا تھا، آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھا ہوگا، کہ جیل میں ایک ہی موقع پر دو بندے، ایک ہی بیریکیڈ کے آس پاس دو بندے تھے، تو ایک کو جو ہے کھانا ملنے میں تھوڑی بہت تاخیر پر بھی بہت زیادہ بے چینی ہو جاتی، اور دوسرا بندہ وہ تھا کہ جس کو ایک دن بھی کھانا نہ دیا جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان نہیں، وہ آرام سے رہتا تھا۔ جیلر نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، فرق کیا ہے؟ تو وہ جو آرام سے رہنے والا تھا اس نے کہا کہ دراصل میں مسلمان ہوں اور اسلام میں روزہ فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ تو ہم روزہ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کبھی نہ ملے تو ہم آپے سے باہر نہیں ہوتے اور میڈیکل کرائسس ہمارے پاس نہیں آتے۔ اور دوسرا ہمیشہ کھاتا پیتا رہنے والا آدمی، اس کو تھوڑی دیر نہیں ملا تو وہ پریشان ہو گیا، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تو یہ تو آسانی ہے کہ انسان ہر حال میں، ہر ماحول میں اپنے قابو میں رہے، اپنے کنٹرول میں رہے، ایسا نہیں ذرے سے وہ آپے سے باہر نکل جائے اور کپڑوں سے باہر آ جائے، ایسا نہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اب روزہ اور دعا، روزہ اور مناجات، بندہ اگر روزہ رکھے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب کہ وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے
تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا۔ پہلے روزے کی رات میں بھی صحبت کرنا بیویوں سے جائز نہیں تھا، وہ حکم منسوخ ہو کر کے پھر یہ دوسرا حکم نازل ہوا۔ تو اب تم ان سے ملو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی روزی تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، یعنی صبح اور شام کا فرق ہو جائے، جب تک کہ اسی وجہ سے، اسی حکم کی وجہ سے صبح صادق تک کھانا پینا جائز ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو رات ختم ہو جاتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے پھر سحر کرنا جائز نہیں ہے اس کے بعد۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی اطلاع ہوئی ہے، اور یہ چونکہ اب رمضان سے پہلے کا چونکہ ایک لحاظ سے آخری درس تھا، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ اتوار کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ درس ختم نہیں ہوگا، رمضان میں اب روزانہ شروع ہو جائے گا، اور دن میں نہیں، رات میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو تراویح کے دوران جن پاروں کی تلاوت کی جا رہی ہے، ان پاروں کا خلاصہ اور ان میں اہم جو امور ذکر کیے گئے ہیں، اس کی تفسیر کا نظام انشاءاللہ رمضان المبارک میں چلے گا۔ چاند رات سے انشاءاللہ یہاں پر 3 پارے تراویح میں سنائے جائیں گے۔ اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، تھوڑی سی ہمت کر کے، کہ کم از کم رمضان کی راتیں ہماری قرآن کے ساتھ گزریں، اللہ کے کلام کے ساتھ گزریں، نمازوں کے ساتھ گزریں۔ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں، لوگوں کی بھی تشکیل کریں۔ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے معاملات میں کنونس کرنے میں ہم لوگ بہت ماہر ہیں، تو اپنے جو اغراض ہوتے ہیں اس پہ تو بہت آسانی کے ساتھ کنونس کر لیتے ہیں، اور آج کل تو بہت سارے لوگ بڑے انویسٹ کروانے کے لیے ایسے کنونس کر رہے ہیں انویسٹ کے لیے، تو کہ وہ بیچارہ سامنے والا اپنا ہے سو ایک گھر بھی بیچ باچ کے، اپنی گاڑی بیچ کے پیسے لگا دے رہا کاروباروں میں۔ تو ایسا ہنر کنونس کرنے کا آج کل موجود ہے۔ دین کے لیے، ایمان کے لیے، نماز و عبادت کے لیے کنونس کرنا، تاکہ ان کی پوری زندگی بن جائے اور زندگی سے ہی رخ پر آ جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اپنے دوست احباب کو توجہ دلانے کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔